آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا تنازع، اعلیٰ سطح حکومتی وفد اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات جاری۔ مظفر آباد روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو میں احسن اقبال نے کہا کہ کشمیر میں ایسے عناصر موجود ہیں جو پاکستان کا امن سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کو سنیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے زیادہ تر مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں، جو مطالبات رہ گئے ہیں ان پر بات چیت ہوگی۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کوشش ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو صورتحال کو معمول پر لایا جائے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ تشدد سے معاملات الجھتے ہیں، سلجھتے نہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبات کو مانا جائے گا۔ قمر زمان کائرہ کی وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشوں کی تعریف۔ آزاد کشمیر میں صورتحال تاحال کشیدہ، مذاکرات کی پیشکش کے باوجود شرپسندوں کا سڑکوں پر مارچ، رکاوٹیں کھڑی کر کے ٹریفک کا نظام درہم برہم کر دیا۔ بلوائیوں کے پولیس افسران کے گھروں پر بھی حملے، گاڑیاں اور سرکاری املاک نذر آتش۔ ہنگاموں میں اب تک ASI سمیت 3 اہلکار شہید، جبکہ 100 سے زائد اہلکار زخمی ہیں۔ انتظامیہ کی عوام سے پرامن رہنے کی اپیل، کہا سوشل میڈیا پر مخصوص ایجنڈے کے تحت پھیلائی گئی فیک نیوز پر کان نہ دھریں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پیمز ہسپتال آمد، آزاد کشمیر میں زخمی ہونے والے اسلام آباد پولیس اور آزاد کشمیر پولیس کے اہلکاروں کی عیادت کی۔ زخمی پولیس اہلکاروں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے اہلکاروں کے جذبے اور بہادری کو سراہا، کہا پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے، لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چند شرپسند عناصر دشمن کی ایما پر آزاد کشمیر کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے اسلام آباد پریس کلب پر دھاوا بول دیا، صحافیوں پر تشدد، توڑ پھوڑ بھی کی۔ پریس کلب کے لیے کیفیٹیریا سے صحافیوں کو ڈنڈے مار مار کر باہر نکال دیا۔ کشمیریوں کے احتجاج کی کوریج کرنے والے صحافیوں پر تشدد کیا گیا۔ پاکستان ہر حال میں چین کے ساتھ کھڑا ہے، جنگوں کی بجائے معیشت پر توجہ دینی ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری کا CGTN کو انٹرویو، کہا زرعی شعبے میں چین کے تجربات سے استفادہ کریں گے اور جدید آبپاشی کے طریقے اپنائیں گے۔ چین آج بدل چکا ہے، معیشت مضبوط اور عوام خوشحال ہیں۔ CPEC بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا فلیگ شپ منصوبہ ہے جسے پورا خطہ ترقی کرے گا اور نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ پاکستان اور چین کا مستقبل ایک دوسرے سے جڑا ہے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری، چینی صدر شی جن پنگ اور صدر ٹرمپ کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی تیاریاں شروع۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کا نومبر میں دورہ روس متوقع۔ رواں برس وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی ملاقات ہوگی۔ دونوں ملاقاتیں 31 دسمبر سے قبل ہوں گی۔ حالیہ سیلاب میں مجھے لیکچر دیے جا رہے ہیں کہ عالمی اداروں سے امداد کی اپیل کیوں نہیں کی جا رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ایک بار پھر کسی کا نام لیے بغیر تنقید، کہا 9 مئی کو باتوں میں آنے والے بچے آج جیلوں میں رل رہے ہیں۔ جلاؤ گھیراؤ کو ترغیب دینے والا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پورے پنجاب میں سینٹر آف ایکسیلنس قائم کرنے کا اعلان، کہا سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر کی تعلیم میں فرق ختم کروں گی، بچوں کو مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس کی تعلیم بھی دی جائے گی۔ IMF کی شرط پر گاڑیوں کے سیفٹی سٹینڈرڈز 17 سے بڑھا کر 62 کر دیے گئے۔ وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ امپورٹڈ اور لوکل مینوفیکچرڈ گاڑیوں کے لیے معیار لازمی قرار۔ امپورٹڈ گاڑیوں پر نئے معیار 1 اکتوبر 2025 جبکہ مقامی گاڑیوں پر 1 جولائی 2026 سے نافذ العمل ہوں گے۔ ہر گاڑی کو انٹرنیشنل ماحول، سیفٹی اور کوالٹی سرٹیفکیٹ لازمی لینا ہوں گے۔ بادل پھر برسنے کے لیے تیار۔ خیبر پختونخوا میں آج سے 7 اکتوبر تک بارشوں کی پیشگوئی۔ پشاور، کوہستان، شانگلہ، بٹگرام، مانسہرہ میں بارش کا امکان۔ کوہاٹ، چارسدہ، نوشہرہ، مردان، سوابی، ہنگو، کرک، بنو، لکی مروت میں بادل برسیں گے۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے سبب سڑکوں کی بندش کا خدشہ۔
पंजाब में 5 से 7 अक्टूबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई, दरियाओं और मुल्हिका नदी नालों के बहाव में इजाफे का इम्कान। फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर के लिए इस्लामाबाद में जगह की निशानदही हो गई। एफसी हेडक्वार्टर ईवानी सदर के अकब में इमाम बरी के करीब बनाया जाएगा। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। स्पेशल केस के तौर पर इमारत इसी माली साल में मुकम्मल की जाएगी। आईजी फेडरल कांस्टेबलरी का दफ्तर भी हेडक्वार्टर के अंदर ही बनाया जाएगा। लकी मरवत में नामालूम अफराद की एसएचओ थाना अजखेल की गाड़ी पर फायरिंग, शहरी जाम भग, एक पुलिस एहलकार शदीद जख्मी। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। एसएचओ जाहिद खान निजी गाड़ी में थाने से घर जा रहे थे। जाम भग शहरी की असमत के नाम से शिनाख्त हुई। जख्मी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जद्दा एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन फंस गए। निजी एयरलाइन के मुसाफिर 5 रोज से एयरपोर्ट पर धक्के खाने पर मजबूर। मुसाफिरों का कहना है रोज़ाना टाइम दिया जाता है मगर पाकिस्तान वापस नहीं लाया जा रहा। 27 सितंबर को वापस पाकिस्तान आना था। 29 सितंबर को एयरपोर्ट बुलाकर वापस भेजा। कहा जाता है जहाज़ दस्तयाब नहीं। मुसाफिरों का पाकिस्तानी हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान एबी डिविलियर्स की सियासत को खेल में लाने पर इंडिया पर कड़ी तनकीद। कहा खित्ते की सियासत को खेल के मैदान से अलग रखा जाए। एशिया कप की इख्तितामी तकरीब में जो हुआ उसे देखकर दुख हुआ। ये सब देखने से मुझे नफरत है। इस सूरत हाल से खेल और खिलाड़ी मुश्किल में पड़े। उम्मीद है मामलात को जल्द हल किया जाएगा। कल्लात में गोलियों की तड़तड़ाहट। मंगचर के इलाके कलीकोर के में लांगू कबाइल और नामालूम मुसल्लह अफराद के दरमियान झड़प। फायरिंग के तबादले में 5 अफराद जाम बहक कर 2 जख्मी। और सरकारी मुलाजमीन के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी, बगैर मंजूरी सोशल मीडिया पर हुकूमती पॉलिसी या ज़ाती राय देना ममनू करार। नोटिफिकेशन जारी। ज़ाती शोहरत या सोशल मीडिया पर खुदनुमाई सख्ती से ममनू करार दे दी गई। सिविल सर्वेंट्स को सोशल मीडिया पर बयानात, राय या मालूमात शेयर करने के लिए मोहतात रहने की भी हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक हिदायत पर अमल न करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।